اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ قال فما خطبکم، 7 سورتوں، 20 رکوع اور 399 آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے مختلف مضامین کی روشنی میں اس پارہ کو ڈیوائن سیکرٹس یعنی ربانی راز کا نام دیا ہے۔ رب تعالیٰ اس پارہ کی 7 صورتوں میں ہمارے لیے ایسے ایسے راز فشاں کر رہا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی عاقبت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمیں سورہ الذاریات سے رب کی فرما برداری اور اپنے آپ پر غور و فکر کا راز مل گیا۔ سورہ الطور میں سے بڑی نیکی یعنی حق کو مان لینا علم میں آ گئی۔ اسی طرح سورہ النجم سے یہ راز مل گیا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ سورہ القمر میں تقدیر اور تدبیر کے راز کھل گئے۔ سورہ الرحمن سے سجدہ ریزی کی چھپی حقیقتیں عیاں ہو گئیں۔ پھر رب کی ثنا بیان کرنے اور یوں دل کی صفائی کا راز سورہ الواقعہ سے مل گیا۔ سورہ الحدید نے ہمیں رب تعالیٰ کو قرض دینے کا ڈھنگ سکھلا دیا۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کا حکم دیا گیا۔ قوم لوط کی ہلاکت رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت ہے۔ پھر اسی طرح فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت، قوم عاد کی بربادی، قوم سمود اور قوم نوح کی تباہی کے واقعات میں نشانیوں کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جانے کی سخت ممانعت کی جا رہی ہے۔ رسولوں پر ہمیشہ سے جادوگر یا دیوانہ ہونے کا الزام لگتا رہا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ نصیحت جاری رکھی جائے کیونکہ اہل ایمان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر واضح ہو گیا کہ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تیسرے رکوع میں سورہ طور کا آغاز ہو رہا ہے جس میں 5 چیزوں کی قسم کھا کر روز قیامت کی آفاقی سچائی بیان کی جا رہی ہے۔ کوہ طور کی قسم کے ساتھ ساتھ کتاب مستور کی قسم، بیت المعمور کی قسم، آسمان کی قسم اور سمندر کی قسم کھا کر یقین دلایا جا رہا ہے کہ عذاب الہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حق کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہوگا۔ ربانی رازوں سے مزید پردہ چاک ہو جائے گا۔ پرہیزگار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اہل جنت آپس میں خوب خوش گپیاں لگائیں گے۔ پھر چوتھے رکوع میں کئی ایک خوبصورت سوالات اٹھا کر سچائی کے راز کھولے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مشرکین سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک ہی بات لا کر دکھا دیں۔ 5ویں رکوع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے تارے سے تشبیہ دے کر اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح معراج سے آفاقی راز لے کر نیچے اترے۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول نہ تو بھٹکتے ہیں اور نہ ہی وحی کے بغیر کچھ بولتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سکھلانا اسی رکوع میں ہے۔ پھر آگے چل کر سدرۃ المنتہا کا محل وقوع اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ معراج کے اس سفر میں کئی ربانی راز کھلتے ہیں۔ دیدار کے سموں میں نہ تو نکاح بہکی نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر چھٹے رکوع میں واضح ہو رہا ہے کہ مخصوص دعوے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ مشرکین کے پاس شرک کا راہ اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں، محض گمان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس رکوع میں بڑے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، مغفرت کی اور معرفت کی۔
پھر 7ویں رکوع میں اطاعت الہی سے منہ موڑنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے، ہر کاوش کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مزید واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کے خالق ہیں۔ رکوع کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ کے حضور سجدہ میں گر جانے اور عبادت کرنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ 8ویں اور 9ویں پارے میں یعنی سورہ القمر میں قیامت کو جھٹلانے والی قوموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط کی سرکشیوں اور انجام کا ذکر ہے۔ 10ویں رکوع میں فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ مجرمین جو کہ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر سخت عذاب کا بیان ہے۔ اسی رکوع میں یہ ربانی سچ بھی کھل گیا کہ رب نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر شخص کی تقدیر کا تعین کر دیا۔ تقدیر کا ہر پہلو اللہ کے حکم کے تابع ہے، جو آنکھ جھپکنے کے سمے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 11ویں رکوع یعنی سورہ الرحمن کا آغاز اللہ رب العزت کے مبارک نام الرحمن سے ہو رہا ہے۔ اس سے مراد وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں اور بے حساب نعمتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے عظمت والی نعمت قرآن کریم ہے، جس میں رحمان نے چوٹی کا علم عنایت فرمایا۔ اس رکوع میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ کائنات کی ساری مخلوقات رب کے آگے ہی سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ یہ ربانی راز ہمیں بھی اسی ذات باری تعالیٰ کے حضور جھکنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تکرار کے ساتھ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ انسان رب کی کون کون سی نعمتوں کو رد کرے گا۔ 12ویں رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ رب کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ روز قیامت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ چہروں اور پیشانیوں کی رنگت سے سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ 13ویں رکوع میں اس امر کی وضاحت ہو گئی کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر جنت کی بیش بہا نعمتوں اور مزید 2 جنتوں کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے برتن اور دیگر تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جن کے برتن اور دیگر تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن میں اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان صرف اللہ عز و جل کے چہرہ پر کبریائی کی چادر حائل ہوگی۔ 14ویں رکوع میں سورہ الواقعہ کا آغاز قیامت کے احوال سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے انعامات در انعامات کا ذکر ہے۔ نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ ہی عقل میں فتور آئے گا۔ 15ویں رکوع میں اصحاب الیمین کا نہایت خوبصورت انداز میں بیان ہے، جن پر رب کی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ مزید واضح ہو گیا کہ جو کھیتوں کو اگاتا ہے، پانی اور آگ مہیا کرتا ہے، وہی ذات انسان کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ 16واں رکوع قرآن کریم کی عظمت و احترام کا راز کھول رہا ہے۔ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اللہ کے معزز فرشتے بھی اس پاک کلام کی عزت کرتے ہیں۔ پھر اس رکوع میں روح نکلتے ہوئے انسان کی بے بسی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس رکوع اور سورہ الواقعہ کے اختتام پر اللہ کے پیغمبر کے توسط سے ہم سب کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ 17ویں رکوع یعنی سورہ الحدید کے شروع میں ہی پھر سے یہ راز کھل رہا ہے کہ زمین و آسمان میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ حدید میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور وہ آیت نمبر 3 ہے، یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ پھر اسی رکوع میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
حکم کی تعمیل ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ 18ویں رکوع میں ایک اور ربانی راز بھی اجاگر ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، جو کئی گنا بڑھا کر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لوٹایا جاتا ہے۔ مومنوں کو اپنے دل نرم کرنے کی نصیحت بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہی صدیق اور شہداء ہیں۔ پھر 19ویں رکوع میں دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت سے پردہ چاک کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی چیز اسے مل کر ہی رہتی ہے۔ 20ویں رکوع میں بدعت کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے دوہری خوشخبری ہے۔ دوہرے اجر کے علاوہ نور کی دولت بھی ملے گی۔ اگر اس 27ویں پارے کو اختصار میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ راز ربانی فشاں ہو جاتا ہے کہ معراج کے سفر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ ہی نہیں بلکہ سورہ البقرہ کی آخری چند آیات بھی لائے، اور راز کے اندر چھپا راز یہ کہ اپنی امت کی بخشش کی طلب کرنے کی کنجی بھی ساتھ لے کر آئے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انسان کی تمام کوششوں کا صلہ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ ہر ایک کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ اس پارہ مبارک میں تقدیر کا بیان نہایت جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمان ربی ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر ایک کی لکھی ہوئی تقدیر پر بڑی پھرتی اور سرعت سے عمل ہوتا ہے۔ رب چاہے تو کوئی بھی کسی کو مقدر کا سکندر بننے سے روک نہیں سکتا۔ غور کرنے سے ایک اور راز بھی کھل جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی وہ اپنے اپنے مخصوص انداز میں خالق کے حضور سجدہ ریز ہے۔ اس سجدہ ریزی میں ہی توازن ہے جو انسان کو رب کے آگے جھک جانے کی ترغیب دیتا ہے، عدل و انصاف پر قائم رہنے کا اشارہ ہے، میزان میں توازن میں بہتری معاشی، معاشرتی، سماجی اور سیاسی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر آئیں اس پارہ مبارک کے ربانی راز کی روشنی میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو مان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک مولا، ہمیں سچائی، سنجیدگی اور صبر کی دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں بڑے گناہوں سے بچا کر رکھنا اور چھوٹے موٹے گناہوں پر ہمیشہ نادم ہی رکھنا۔ یا کریم مولا، ہم تیری محبت اور رحمت کا حسن ظن تو رکھے ہوئے ہیں مگر ہم تیرے حضور کھڑا ہونے سے ہچکچاتے بھی ہیں، شرمسار ہیں کہ جتنے سجدے کرنے کا حق ہے وہ کر نہیں سکے، جتنا ذکر درکار تھا وہ ہو نہیں سکا۔ یا اللہ، لاج رکھ لینا، معراج والی سرکار کے صدقے اپنی خصوصی رحمت، رحمانیت اور ربوبیت کی لپیٹ میں لے لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔